السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج کے اپنے اس ولاگ کا سٹارٹ کریں گے ایک افسوسناک، انتہائی افسوسناک خبر کہ کل کے روز جو ہے وہ ترکی میں 7.8 ریکٹر اسکیل کے اوپر شدت تھی اس زلزلے کی۔ ایک زلزلہ محسوس کیا گیا جس سے بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ تقریباً کل کے روز جو زلزلہ تھا اس سے غالباً کوئی 1000 کے قریب کیجویلٹیز ہوئیں، جس میں لوگوں کی شہادت ہوئی اور بہت ساری بلڈنگز منہدم ہو گئیں۔ کافی زیادہ انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا، اور اس زلزلے کی شدت جو ہے یہ بہت ساری دوسری نیشنز کو بھی اس نے افیکٹ کیا، جس میں لیبیا میں بھی اس کو محسوس کیا گیا، شام میں محسوس کیا گیا، اس کے علاوہ فلسطین کے اندر اس زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اور اس سلسلے نے کافی زیادہ تباہی مچائی ہے، کیونکہ یہ ریکٹر اسکیل کے اوپر اگر اس کی شدت کا اندازہ لگایا جائے، اور اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جو 2005 کے اندر زلزلہ آیا تھا وہ 7.1 تھا اس کا میگنیچیوڈ ریکٹر اسکیل کے اوپر، تو اس سے یہاں پر اتنا ڈیمیجز اور اتنی زیادہ جانی نقصان ہوا تھا، تو اس سے آپ اس بات کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی اور اس کے جو سراؤنڈنگ کے کنٹریز ہیں جہاں پر یہ زلزلہ آیا ہے کیا اس کے اثرات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم کرے، اور ان کی جو امداد ہے اس کے لیے پاکستان سے بھی جو ہے امداد بھیجنے کی گورنمنٹ کے لیول پہ بات ہو رہی ہے۔ سندھ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ 10,000 ابھی خیمے بھیجیں گے، سپلائی کریں گے۔ اسی طرح سے بہت سارے دوسرے ممالک بھی ترکی کی جو ہے مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ آج بھی ترکی میں سیم اتنی ہی شدت کا جو ہے زلزلہ، اس کے قریب قریب ریکٹر اسکیل پہ زلزلہ آج پھر محسوس کیا گیا ہے، جس سے مزید تباہی ہوئی ہے۔ کوئی 1800 لوگوں کی جانیں گئیں اور بہت سارے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ڈیمیجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ ان حادثات میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا کرے، ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل عیال کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کو حوصلہ ہمت عطا کرے۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا مشکل ہے کہ جب سڈنلی کوئی اس طرح کا نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو بن بیٹھے آپ کو جب معلوم ہی نہ ہو کہ کیا ہو گیا، ایک زلزلے کے جھٹکے نے اتنا سارا سسٹم اس کو تباہ کر دیا، اتنے لوگ جو ہیں وہ اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی جو حادثاتی مواد ہیں اور حادثے ہیں ان سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بات کرتے چلتے ہیں جنرل پرویز مشرف کی۔ جنرل پرویز مشرف کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ دبئی میں رہ رہے تھے، کیونکہ وہ 2016 سے ہی جب وہ پاکستان سے چلے گئے تھے تو دبئی میں وہ اپنے ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے، اور وہیں پر ان کو ایک شدید بیماری ہوئی جو بڑی ریئر قسم کی بیماری جسے کہا جاتا ہے، جس میں آپ کی پروٹین مالیکیولز جو ہیں ان کی لیئرز جو ہیں ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو وہ اس قسم کی بیماری میں مبتلا تھے، اور ان کا علاج وہاں پر ایک امریکن ہاسپٹل میں چل رہا تھا دبئی کے اندر، لیکن پھر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پاکستان میں ان کو ہسٹری میں اس طرح سے بھی جانا جاتا ہے، ایک تو ان کی آرمی بیک گراؤنڈ تھی اور وہ آرمی کے اندر رہے، اور 99 میں نواز شریف نے ان کو چیف آف آرمی قائم کیا، مقرر کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب 99 کے اندر 98 میں ان کو مقرر کیا گیا، اور 99 کے اندر انہوں نے ٹیک اوور کیا نواز شریف سے، اور اس طرح سے وہ پھر جو ہے تقریباً 2008 تک پاکستان کے صدر رہے 9 سال کے لیے۔ 9 سال کا یہ عرصہ کافی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر، یہاں پر بہت سارے معاملات ہوتے رہے۔ 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کئی مشرف کی طرف سے پازیٹیو چیزیں بھی کی گئیں، کئی ان کے ایسے بھی اقدام ہیں جن پر ان کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ تو خیر اب ہم میں نہیں رہے، ان کی ایک بک پبلش بھی ہوئی ہوئی آلریڈی، جو آپ میں سے کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی، ان دی لائن آف فائر، اور ایک وہ بک اور لکھ رہے تھے ابھی، ان کی ایک کتاب جو ہے وہ پبلش تو نہیں ہوئی تھی لیکن ان پروسیس تھی، اور شاید
کچھ دنوں میں یا کچھ عرصے کے بعد وہ بھی منظر عام پر آ جائے۔ تو مشرف صاحب جو ہے ان کے جسدی خاکی کو پاکستان لانے کے لیے پرمیشن لی گئی۔ مشرف صاحب کو جو ہے وہ پاکستان لے کے آیا جا رہا ہے، اور ہوپ فلی انہیں کراچی میں ان کا نماز جنازہ ہوگا، اور کراچی میں ملیر کینٹ کے اندر ان کی فیملی کے ساتھ تعاون کر کے جو ہے ملیر کینٹ کے اندر جو آرمی قبرستان ہے اس کے اندر ان کو دفنایا جائے گا۔ بات کریں اگر پاکستان کے معاشی معاملات کی، تو آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں اویلیبل ہے، اور ان کے ساتھ مختلف حکومتی لیول پہ مختلف اداروں کی، مختلف ہمارے انسٹیٹیوشنس کی جو ہے نیگوسیشنز چل رہی ہیں، اور ڈفرینٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، جن میں سے کچھ امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں۔ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کافی حد تک چانسز ہے کہ آئی ایم ایف جو ہماری انٹرنیشنل ایئر لائنس کی فلائٹس ہوں گی اس کے اوپر 17% ایف ای ڈی جو ٹیکس ہے اس کی شرح کو بڑھا دے گی۔ تو یہ چاہے ون وے ہو یا اراؤنڈ دا وے ہو، اس کے اوپر 17% ایف ای ڈی ٹیکس جو ہے ٹکٹ کے اوپر لگے گا، تو جس سے اندازاً جو ٹکٹ کی قیمت ہے وہ سورسز کا کہنا ہے کہ 50,000 روپیز تک انکریز ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی طرف سے اس بات کا بھی اصرار کیا گیا ہے کہ جی آپ اپنے جو 2 پاور پلانٹس اور ایک اپنی کراچی میں جو ہماری اسٹیل مل ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کی جائے۔ تو ان 2 پاور پلانٹس کی جو نجکاری ہے اس کے لیے بیسیکلی پہلے بھی بات چل رہی تھی لیکن پھر مکمل نہیں ہو سکی۔ یہ 2 پاور پلانٹس ہیں اور دونوں یہ ایل این جی بیسڈ پاور پلانٹس ہیں۔ ایک پاور پلانٹ حویلی بہادر شاہ میں مقیم ہے اور ایک پاور پلانٹ بلوکی کے اندر ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ 2 دن کے اندر اندر آپ لوگ اس معاملے کو کمپلیٹ کریں اور فائنلائز کریں۔ یہ آئی ایم ایف نے ٹاسک دیا ہے جو پاکستانی اداروں کو۔ اس کے علاوہ جو تیسری ٹرمز اینڈ کنڈیشن انہوں نے سیٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جی جتنے بھی گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے آفیسرز ہیں، گورنمنٹ آفیسرز، وہ جب بھی بینک اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے اپنا، تو ایف بی آر جو ہے ان کے اثاثوں کی پوری ڈیٹیل جو ہے اسے پبلک کرے گی۔ تو اس کے لیے ان کا کہنا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک اتھارٹی کو قائم کریں۔ وہ اتھارٹی جو ہے وہ ان کے جو ایسٹس ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ بیرون ملک ہیں، ان کے تمام ایسٹس کو جو ہے پبلکلی شو کیا جائے، وہ ڈکلیئر کیے جائیں پبلکلی، تو تبھی ان کا اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کی بہت ساری اور دوسری شرائط ہیں جس کے اندر پیٹرول کی پرائسز انکریز ہونے کے مزید چانسز ہیں، ابھی بڑھ سکتی ہیں، 40-50 روپے تک کی بھی انکریمنٹ آ سکتی ہے۔ آپ کی جو بجلی کی پرائسز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے یونٹ ریٹس کے اندر۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ جو ٹیکس کلیکشن کا نیٹ ہے اس کو بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے، اور مزید 100 بلین روپیز کے جو ہیں وہ عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کا بھی ان کی طرف سے زور دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں جو چل رہے ہیں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ، گورنمنٹ کے فائنانس ڈویژن کے ہماری۔ اور اگر تو یہ سکسیزفل ہو جاتا ہے ایگریمنٹ، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو $1 بلین جو ہے وہ ملے گا آئی ایم ایف کی طرف سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس $1 بلین کے ملنے کے بعد پاکستان میں کوئی معاشی استحکام آئے گا، کیونکہ جیسے ابھی آپ جانتے ہیں کہ ڈالر نے کافی زور کی ٹکر دی ہوئی ہے روپے کو، اور پاکستانی کرنسی اس وقت بالکل ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، اور مطلب ٹوٹلی انکنٹرولیبل ہے۔ آپ اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ بزنسز کے لیے بڑا مشکل ہے۔ بہت سارے بزنسز آلریڈی اپنا سٹاف لے آف کر رہے ہیں کیونکہ بزنس ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، بزنس گروتھ نہیں ہو رہی، اور نہ بزنس آپریشنز ہو پا رہے ہیں پراپرلی، کیونکہ بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ اپنا مٹیریل امپورٹ کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، ایکسپورٹ کرنے میں ایشوز آ رہے ہیں۔ تو ان سارے حالات کے پیش نظر جو ہے ابھی ہمیں اگر بیل آؤٹ پیکج ملے گا تو وہ $1 بلین کا ملے گا، اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا ہمیں اس سچویشن سے باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کرکٹ کی اگر بات کریں تو کرکٹ میں جو پی ایس ایل کا ایک میچ چل رہا تھا کل، بیسیکلی یہ ایگزیبیشن میچ تھا کوئٹہ کے اندر، کوئٹہ گلیڈیٹر اور پشاور زلمی میں۔ تو اس میں جو افتخار ہے اس نے، آپ بھی جو پروونشل کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ کے اندر منسٹر ہیں وہاب، ان کو 6 بالوں پہ 6 چھکے مارے اور ان کے چھکے اڑا دیے ہیں انہوں نے۔
تو یہ کرکٹ کی کچھ خبریں ہیں. پی ایس ایل کے مقابلے جلدی ہی شروع ہونے والے ہیں اور مارچ کے اندر یہ سارا اسکیجول ہوا ہے. لاہور، کراچی، ملتان اور مختلف اسلام آباد، مختلف پنڈی میں، مختلف شہروں میں اندر یہ میچز آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے اور آپ ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اپنی ٹی وی اسکرینس پر بھی اور اسٹیڈیم میں جا کے بھی. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی نیوز کے ساتھ اور اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.